جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس آیت کے ایک مشہور و معروف حصے کو سن کے آپ کے ذہن میں یہی آیا ہوگا کہ شاید یہ کوئی موت کے بارے میں گفتگو ہوگی. گو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کو عام طور پر موت کی خبر سن کر ہی پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ جملہ کہ جسے جملہ استرجاع کہتے ہیں، جب بھی کوئی انسان غمناک خبر سنے، کوئی کسی بھی مشکل میں دوچار ہو، تو اس وقت بھی اس جملے کو پڑھنا چاہیے. یہ مخصوصاً موت کے لیے نہیں ہے، کیونکہ موت بھی ایک مشکل ہے تو اس میں پڑھ دیا جاتا ہے، پھر ہمارے یہاں تدریجاً یہ موت ہی سے منسوب ہو گیا. اس آیت کے شروع میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے. کس کے ذریعے سے؟ خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، جانوں، مالوں اور ثمرات کے ضائع ہونے کے ذریعے سے. اور اے رسول تم بشارت دے دو ان صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی جانب واپس جانا ہے. اس آیت کی تفسیر میں پہلے تو یہ واضح ہو جائے کہ یہ آیت کسی مخصوص زمانے کی تو نہیں ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے انسانوں سے، بس جب سے انسان ہیں اور جب تک انسان رہیں گے ان سے خداوند تبارک و تعالیٰ کا خطاب ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور 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 تمہارا امتحان لیں گے. کس کا امتحان لیں گے؟ انسانوں کا. بس جب سے جناب آدم ہیں اور جب سے دنیا کا آخری انسان ہے اس وقت تک امتحان ہوگا. تو اس کا کوئی خاص زمانہ نہیں ہے، لیکن اسی آیت کے لیے روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ اس کے مختلف مصادیق میں سے جو ایک مصداق ہے اور اس آیت کو جاری کیا گیا ہے خصوصاً ایک خاص زمانے میں، اور وہ ہے زمانہ ظہور. یہ آیت کا مصداق ابھی بھی ہم سب ہیں، لیکن مومنین کے لیے خصوصاً ایک اور زمانہ روایتوں میں نقل ہوا ہے، وہ ہے ظہور کا زمانہ. پھر میں عرض کروں کہ یہ ہمیشہ کی ہے آیت، لیکن اس دور کے لیے خصوصی اس کے لیے تاکید ہے کہ اس وقت امتحان ہوگا مومنین کا. کس کے ذریعے سے؟ بھوک کے ذریعے سے، خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، جانوں، مالوں اور ثمرات کے ضائع ہونے کے ذریعے سے. آج بھی ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ جب بھی مشکل آئے تو اپنے آپ کو یہی ہم کہیں اور اپنے آپ کو یہی ہم سمجھیں اور اس چیز پہ یقین ہو کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی جانب واپس جانا ہے. یعنی تھوڑے دن کی مشکلات ہیں، تھوڑے دن کے لیے ہم یہاں پر ہیں، اور یہ جو ہم یہاں پر ہیں نہ خود ہم اپنے ہیں نہ کوئی چیز ہماری اپنی ہے. ہمیں جانا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس. واپس کے معنی یہ ہے کہ آئے بھی ہم وہیں سے تھے، جانا بھی وہیں پر ہے. تو وہ زمانہ بلا شک ایک سخت زمانہ ہوگا. کتنا سخت زمانہ ہوگا اگر اس کا اندازہ لگانا چاہیں جو روایتوں میں بیان ہوا، قحط ہوگا، بھوک ہوگی، افلاس ہوگی، کھانا نہیں ہوگا، پینا نہیں ہوگا، دریا خشک ہو جائیں گے، سمندروں میں طغیانی ہوگی، سالوں بارشیں ہوں گی، سالوں بارشیں نہیں ہوں گی، پھر دجال جیسوں کی حکومت ہوگی. وہ زمانہ کیسا ہوگا، کتنی مشکلات ہوں گی، اس کا اگر اندازہ لگانا ہو تو آج کل کے حالات اور واقعات سے لگایا جا سکتا ہے. لیکن ابھی نہ بارشیں ہوئی ہیں 7 سال یا اس سے زیادہ یا اس سے کم. 1 سال ہی بہت ہوگا لگاتار بارش ہو جائے تو. نتیجہ کیا ہوگا؟ زرخیز مٹیاں کھیتوں سے ختم ہو جائیں گی. اور اگر قحط پڑے پھر کیا نتیجہ ہوگا؟ زمین میں کوئی کیمیکل پرابلم ہو جائے، ری ایکشن ہو جائے، اور وہ ہوگا، سمندروں میں بھی ہوگا اور زمین میں بھی ہوگا. یہ جو ریڈیو ایکٹیو مادہ زمین میں دفن کیا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں رنگ ضرور دکھائے گا. دفن ہوگا ایک جانب اور ہزاروں کلومیٹر وہ زمین میں پانی کے ذریعے سے پھیلے گا، ساری کی ساری زمینیں بیکار ہو جائیں گی. سمندروں میں ڈالا جا رہا ہے، وہاں بھی یہ پرابلم ہوگا. دنیا گرم ہو رہی ہے، گلیشیئر پگھل جائیں گے، نہریں ختم ہو، سمندر دریا ختم ہو جائیں گے، نہریں ختم ہو جائیں گی.
کھیتی باڑیاں ختم ہو جائیں گی. لیکن ابھی یہ سب کچھ نہیں ہوا ہے. ابھی صرف اتنا ہوا ہے کہ انرجی کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ کہ جو پیٹرولیم کہا جاتا ہے جسے، اس کی قیمتیں کچھ دن کے لیے اوپر ہو گئی تھیں. البتہ اس کو بھی مخصوص ایک سبب نہیں قرار دیا جا رہا کہ جو کچھ دنیا میں ہوا ہے اسی کی وجہ سے ہوا ہے. اب اس پر ساری دنیا میں اقتصادی مشکلات ہیں، لیکن یہ مشکلات فائنل مشکلات نہیں ہیں، یہ چھوٹی مشکلات ہیں. یہ آخری دفعہ بھی نہیں ہے، پہلی دفعہ بھی نہیں ہے. حالات صحیح ہوں گے، دوبارہ خراب ہوں گے. لیکن یہ حالات کب خراب ہوئے ہیں کہ ابھی نہ قحط پڑا ہے، نہ ابھی غلہ اگنا بند ہوا ہے، نہ دریا خشک ہوئے ہیں، نہ سمندروں کی طغیانی ہے. ابھی یہ حالات نارمل زمانے میں خراب ہوئے ہیں. بڑے بڑے ممالک پریشان، بینکوں کا دیوالیہ نکل رہا ہے، اسٹاک مارکیٹ اب پوری دنیا میں تقریباً خراب جا رہے ہیں، خرید و فروخت کے اوپر بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. پھر میں عرض کروں کہ یہ حالات کس میں ہوئے، کس دور میں ہوئے؟ ابھی وہ نہیں ہوا جو کچھ ہونا ہے. یہ کس کی جھلک ہے؟ البتہ اس میں بھی خداوند تبارک و تعالیٰ کی ایک قدرت کا جلوہ نظر آتا ہے کہ ہم مومنوں کو اس پہ بھی شکر کرنا چاہیے اور خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے ہر حالات میں، اور اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چاہیے کہ بڑے بڑے اقتصاددان، بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے ممالک، بڑے بڑے اقتصادی گروپ سب سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن نتیجہ نہیں نکل پا رہا. سالوں کی پلاننگ تھی، سب کی سب خراب ہو گئی. چائنا بھی پریشان، امریکہ بھی پریشان، یورپ والے بھی پریشان، مڈل ایسٹ میں بھی لوگ پریشان، ایشیا کے ادھر پارس والے بھی پریشان، مڈل ایسٹ والے بھی پریشان، اور یہ پاکستان انڈیا والے چھوٹے ممالک بھی پریشان. لیکن جو تذکر ہے وہ یہ کہ آج کے دور میں اگر ہم بہک جائیں یا خوشحالی کے دور میں بہک جائیں تو جب دجال ظاہر ہوگا اور مشکلات عروج پہ ہوں گی، اور ایسی مشکلات کہ انہی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس آیت کا ایک مصداق اس زمانے کو قرار دیا گیا ہے کہ بھوک ہوگی، افلاس ہوگی، خوف ہوگا، بھوک ہوگی، افلاس ہوگی، مشکلات ہوں گی. بس آج کے دور میں خصوصاً نوجوانوں کے لیے گفتگو اور زیادہ تاکید سے کہ آج کے دور میں اگر وہ حرام حلال کا خیال نہیں رکھیں گے تو کل کیا کریں گے. اور پچھلی دفعہ بھی ظاہراً شاید ادھر ہی یا دوسرے گھر میں ہم نے اس موضوع کو بھی بیان کیا تھا کہ جو کیبل گھروں میں گانے بجانے چل رہے ہیں، فسق فجور چل رہا ہے. دجال کے جالوں میں سے ایک یہی گانے بالے اور والیاں اور رقص اور موسیقی ہوگا. آؤ گانا گاؤ، آؤ گانا سنو. کب؟ کہ جب کھانے کو نہیں ہوگا تو اس کے پاس یہ عیاشیاں بھی ہوں گی. آج جب کھانے کو فراوان ہے اور حلال راستے کھلے ہوئے ہیں، آج اگر ہم ڈوب جائیں اس حرام میں تو کل تو بطور اولا ڈوبیں گے. آج جب کھانے کے لیے گانا سننا شرط نہیں ہے تو ہمارے یہاں 24 گھنٹے، ہم سے مراد نہ ہم اور آپ، یعنی اسی ہمارے کلچر میں تقریباً 24 گھنٹے گانے چل رہے ہیں، جبکہ جو کھانے کا دار و مدار گانے پہ نہیں ہے اور فلموں پہ نہیں ہے اور رقص اور موسیقی اور عیاشی اور فحاشی پہ نہیں ہے. آپ آٹا خریدنا چاہیں مل جائے گا، وہ یہ نہیں کہے گا پہلے گناہ کرو یا خدا کو گالیاں دو یا رسول اللہ کو گالیاں دو یا ائمہ کو گالیاں دو. آٹا آپ کو دے گا، پیسے لے گا، چاہے 15 روپے آٹا ہو، چاہے 30 روپے ہو جائے، چاہے 40 روپے ہو جائے، پیسے لے گا فی الحال. لیکن ایک دور آئے گا کہ پیسے بھی ممکن ہے لے، مال بھی وہ جمع کرے، لیکن ساتھ میں وہ تقاضا کرے گا خدا رسول اور ائمہ سے براءت کا اور گناہ کرنے کا. تو آج اگر ہم کنٹرول نہ کر سکیں تو کل تو بطور اولا حالات ہمارے خراب ہو جائیں گے. خصوصاً اگر یہاں پر بھی جو ظن قوی ہے، اور ہمارے خیال میں تو سوال کرنا ہی نہیں چاہیے، یہاں پر بھی اسلامی کیبل کے علاوہ دوسرا چل رہا ہوگا. بالکل، البتہ جو اسلامی کیبل ہے اس کو اور زیادہ اچھا بنایا جا سکتا ہے، لیکن جتنی کوشش نوجوان کر رہے ہیں اس مختصر سے مالی تعاون کے ساتھ وہ بہت زیادہ ہے. گو کہ سینسر کیا جاتا ہے، ہم منچولی میں تھے وہاں بھی کیا جاتا تھا اور یہاں بھی کیا جاتا ہوگا، سولجا بازار میں بھی کیا جاتا ہے.
ممکن ہے اس میں بعض دفعہ کوئی چیز آ جاتی ہو، نہ ہو پاتی ہو، کیونکہ سینسر کے معنی یہ ہے کہ اگر آپ کے یہاں 19 چینل ہیں، ہر وقت اس کو ایک آدمی دیکھ رہا ہو اور فوراً کاٹ رہا ہو، تو کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نہ دیکھ پا رہا ہو، کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے وہ ٹوائلٹ چلا گیا ہو. کیوں کہ اتنے پیسے تو نہیں ہے کہ 19 آدمی رکھے جائیں، اتنے بھی نہیں ہے کہ 4 رکھے جائیں کہ 6 رکھے جائیں. تو اگر یہ رقص اور موسیقی اور گانے اور بجانے اور فسق و فجور اور عیاشی اور فحاشی کے اور عریانیت کے اور گناہ کے لیے تیار کرنے والے چینل اس محلے میں اگر آ رہے ہیں تو مومن کا کام ہے اس کو کاٹیں، ریجیکٹ کریں انہیں. اور اگر ان گناہوں میں شیعہ مبتلا ہیں تو اپنے آپ کو تیار کر لیں خدا رسول اور ائمہ سے جنگ کے لیے، وہ اللہ توبہ کریں، استغفار کریں، اس گناہ سے بچیں. اور اگر کیبل چلاتے ہیں تو حلال طریقے سے چلائیں. گانا بجانا، رقص موسیقی، فسق و فجور اگر ابھی کریں گے تو دجال کے زمانے میں کیا ہوگا؟ پھر یہ تصور کہ جی ہمارے گھر میں کیبل نہیں ہے تو بھی ہمیں ٹوکنا پڑے گا. کیوں ٹوکنا پڑے گا؟ کہ یہ جو لڑکے عیاشیوں کی فلمیں دیکھ کے اپنی عیاشی کرنا چاہیں گے تو اس وقت ہماری لڑکیوں کی جانب ان کی نگاہیں ہوں گی. جب فتنہ و فساد ہوگا تو وہ اس گھر کے لیے نہیں ہوگا جس گھر میں کیبل ہے، وہ فتنہ و فساد ہم سب کے لیے ہوگا. لڑکیاں بھی بگڑیں گی، لڑکے بھی بگڑیں گے. اس بگڑاؤ کا عالم یہ ہے کہ اگر آپ کوچنگ سینٹر کھولنا چاہیں، لڑکوں کا الگ لڑکیوں کا الگ نہیں چلتا. لڑکے لڑکیوں کو کھولنا چاہیں تو خوب چلتا ہے. یہ آپ کو تعجب ہوگا. آپ کہیں لڑکیوں سے کہ آپ کے لیے ٹیچر ہے الگ، ان کو بھی مزہ نہیں آتا. لڑکوں سے کہیں آپ کے لیے صرف لڑکوں کا ہوگا سیکشن الگ. ابھی ایک جگہ ایک ٹیچنگ اپنا کوچنگ سینٹر چل رہا تھا، ملا کے کامیاب چل رہا تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں اب اچھا خاصا ہو گیا، لڑکیاں الگ کر دیں، لڑکے الگ کر دیں، ٹھپ ہو گیا. دوبارہ اعلان کیا کہ ملا کے ہے، دوبارہ چل گیا. البتہ مراد یہ نہیں ہے ہر کوچنگ سینٹر کے اندر یہی ہو رہا ہے، تھوڑی بہت پڑھائی بھی ہو رہی ہے لیکن اچھے خاصے حالات بھی خراب ہو رہے ہیں. اسی کے بعد موقع مل رہا ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا. اتنے آرام سے جہاں پر بات نہیں کی جا سکتی یہاں ذرا آرام سے بات ہو جاتی ہے. ایک موقع ہے. میکڈونلڈ کو، KFC کو، مسٹر برگر کو اور باقی جتنے اس قسم کے ریسٹورینٹ ہیں دوپہر کو جا کے دیکھ لیجئے تو پتہ چلے گا ساری پڑھائیاں وہیں ہو رہی ہیں. شاید ہر کسی کے پاس ایک بیگ رکھا ہوا ہے، ہر میز کے اوپر جو ہے فقط 2 افراد ہیں، ایک مؤنث ہے ایک مذکر ہے. آخر زمانے کا جو اہم ترین حربہ ہے وہ رقص ہے، موسیقی ہے اور عریانیت ہے. لہذا آخر زمانے میں جو مشکلات بیان ہوئی ہیں ان میں سے ایک یہی ہے، عریانیت بڑی عروج پہ ہوگی. مرد اور عورتیں اپنی شہوت کو سر عام ظاہر کریں گے، عورتیں برہنگی ظاہر کریں گی، مرد برہنہ ہوں گے کھل کے. 1000 قسم کی روایتیں کہ جس میں بہت زیادہ تاکید ہے. ایک تو گانے والوں کا اور والیوں کا بڑا زور ہوگا، خصوصاً والیوں کا زیادہ زور ہوگا. لہذا پہلے بھی ہم مثال دے چکے کہ آج اگر آپ عیسائی یا یہودی یا سکھ یا بدھسٹ یا کنفیوشس یا ہندو، پھر مسلمانوں میں شیعہ یا سنی، دیوبندی، بریلوی، کسی کے بھی مذہب یا دین کے عالم دین کو اتنا نہیں ملتا ہوگا جتنا ایک گانے والی کو ملتا ہے. بڑے سے بڑے ذاکر کی آپ ایک مجلس کا لگا لیں حساب اور کسی ایک کم مشہور گانے والی کی محفل کا اندازہ لگا لیں تو آپ کو تعجب ہوگا. تو بعض جگہ معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ اتنے لاکھ ایک رات کے گانے کے، پھر بعض جگہ معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ جو پیسے نچھاور ہوں گے اس کا کوئی حساب نہیں ہے، وہ تو ہیں ہی ہمارے. پتہ چلا کہ ایک بڑے سے بڑا ذاکر، چاہے شیعہ ہو، چاہے سنی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے ہندو ہو، اتنا نہیں ہے. نہ ہندو کسی اپنے عالم کو اتنا دینے کو تیار ہے. اگلا سوال کیا جائے کہ دین کی محفل، کہیں بھی دین کی محفل ہو، کوئی 10,000 دینے کو تیار ہے سننے کے لیے، لیکن آپ کو تعجب ہوگا گانوں کے پروگراموں میں 10,000 کی ٹکٹ ہیں. بہت نارمل سی بات ہے، شروع کی ٹکٹ ہے 10,000 کی.
ایک دفعہ ہمارے دوست سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا 10,000 کا ٹکٹ، کہنے لگے لوگ 5 لیتے ہیں. ہم تعجب کریں 10,000 کے اوپر لوگ 5 اور 10 لے کے رکھتے ہیں کہ اگر اس دوران ہمارے کسی کلاس فیلو نے مانگا، دوست احباب نے مانگا، ہمیں ساتھ جانا ہو تو اچھی کمپنی تو ہو، اگلی دفعہ وہ لے لیں گے 1,00,000 کے 10 ٹکٹ. تو بہت زیادہ جو برا حال ہوگا اس میں عریانیت و فحاشیت کا. عریانیت فحاشیت کے جو ذرائع ہیں وہ یہی ہیں جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں. ٹی وی خود حرام نہیں ہے لیکن عریانیت فحاشیت کی وجہ سے حرام ہے. کیبل کا یہی سلسلہ، فلموں کا سلسلہ، اب جو ہے کمپیوٹر کا بہت بڑا دخل ہو گیا ہے. لہذا کمپیوٹر اگر لوگوں کے گھروں میں ہے، کوشش کریں کہ اگر محلوں میں کیبل وہ اپنا کیفے نیٹ ہے ان پہ بڑے لوگ چھاپا ماریں جا کے. اور ظاہر ہے آپ میں سے بعض لوگ کمپیوٹروں سے تو آشنا ہیں، جہاں سے بھی اس کا مین سرور ہے اس پہ بھی چھاپے ماریں. اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیبنوں کو اور کمپیوٹروں کو دے رہے ہیں عیاشی کے لیے، بلا شک بغیر کسی تردید کے ان کیفے نیٹس کو بالکل باہر نکال دیں. پہلے ٹوکیں نہیں مانتے ہیں تو کر دیں جا کے، لیکن محلے کے بچوں کو عیاشیوں کا سامان فراہم نہ ہونے دیں. کوئی کہے گا دوسرے محلے میں چل رہا ہے وہاں چلنے دیں، وہاں بھی جا کے جس بھی فرقے کے لوگ رہتے ہیں ان کو سمجھائیں کہ کیا ہو رہا ہے، ایسی ماحول بنے گا. لیکن اگر اپنے گھروں کے اندر ہے تو اجازت نہ دیں کہ پتہ چلا پہلے تو لڑکا جو ہے وہ پڑھتا ہی نہیں تھا، اب کمپیوٹر جب سے آیا ہے تو پڑھتا ہے، تو 5 گھنٹے لگاتار پڑھتا ہے لیکن دروازہ لاک کر کے پڑھتا ہے. پوچھا جائے کون سی یونیورسٹی کے لیکچر جو ہیں کمپیوٹر پہ آ رہے ہیں جو یہ آن لائن پڑھ رہا ہے، یا اس نے کون سی سیڑھیاں لگائی ہیں کمپیوٹر کے اندر لیکچر کی، فزکس کی لگائی ہے یا کیمسٹری کی لگائی ہے. بہت تحقیق کریں تو آپ کو نظر آئے گا بایولوجی کی چل رہی ہے شاید. یہ 8 گھنٹے. لہذا یورپ اور امریکہ میں بھی اس وقت جو بات کی جا رہی ہے، کیا کی جا رہی ہے، حتیٰ چائنا میں اور سنگاپور میں بھی اس موضوع پہ بات ہوئی. کیا بات ہوئی کہ جو کمپیوٹر ہے وہ کامن روم میں ہو، لگا رہے کامن روم میں ہو. کیا مذائقہ ہے کہ کمپیوٹر کامن روم میں ہو؟ کون سی ایسی پڑھائی ہے کہ جس کے لیے اسے بند کیا جائے دروازے کو؟ تو گھروں کے اندر نوجوانوں کے لیے جو خصوصاً ایک چیز ہے، اس میں لڑکیاں بھی برباد ہو رہی ہیں، لڑکے بھی برباد ہو رہے ہیں، وہ ہے کامن روم میں کمپیوٹر ہو. اور بلا شک 1-2 گھر کے لوگ اس کو سیکھیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو جتنا میڈیا بڑھتا چلا جا رہا ہے وہ نیگیٹو زیادہ یوز ہو رہا ہے بجائے پازیٹیو یوز ہونے کے. خود میڈیا بے نفس ہی حرام نہیں ہے، انٹرنیٹ یا کمپیوٹر یا ٹی وی یا ریڈیو یا فلم یا کیبل یا ڈی وی ڈی یا وی سی آر، جتنے آلات ہیں بے نفس ہی حرام نہیں ہے. اگر اس کا استعمال حرام ہو تو حرام ہے، لیکن آخر زمانے میں یہ استعمال حرام میں زیادہ ہوں گے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ عریانیت و فحاشیت و فسق و فجور یہ آخر زمانے میں بہت زیادہ ہوں گے. زیادہ ہونے کے بعد جو ایک نتیجہ نکلے گا کہ جو آخر زمانے میں بہت زیادہ ہے، اور اس کی مختلف وجوہات ہوں گی، لیکن ایک وجہ شاید یہ ہو، اور بلا شک یہ ہے ایک وجہ، کہ آخر زمانے میں طلاقیں بھی زیادہ ہوں گی. اور یہ آج عالم ہے کہ طلاقیں بہت ہو رہی ہیں، پوری دنیا میں بہت ہو رہی ہیں، شیعوں میں بھی بہت ہو رہی ہیں، سنیوں میں بھی بہت ہو رہی ہیں. مولویوں کے پاس بھی فائلیں بھری پڑی ہیں، کورٹ میں بھی فائلیں بھری پڑی ہیں. بعض جگہ مولوی بھی دھاندلی سے طلاقیں پڑھا رہے ہیں، کورٹ بھی دھاندلی سے طلاقیں پڑھا رہے ہیں. یہاں تو ہمارے شریعت بورڈ بنا ہوا ہے، جو لڑکی جائے طلاق مانگے اس کو تھوڑے پیسوں میں طلاق مل جاتی ہے. بالآخر ادھر سے بھی حرام ادھر سے بھی حرام، کام ہو رہا ہے طلاقوں کے اوپر بہت زیادہ فراوان. نہ کورٹ میں لانے کی کوشش کر رہا ہے، علماء جو واقعا عالم ہے وہ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بعض نے دکانیں کھول لی ہیں کیونکہ پتا ہے کہ ملائیں گے تو کچھ نہیں ملے گا، جدا کرائیں گے تو ملے گا. تو آخر زمانے میں طلاقیں عروج پہ جا رہی ہیں. ایک مسئلہ آپ ذہن میں رکھیں، اگر کہیں مرد طلاق نہیں دے رہا ہے اور بیوی کسی سے طلاق لے رہی ہے، کوئی بھی مولوی دے رہا ہے،
تو نہ سمجھیں کہ آپ کے گھر کی عورت کو بڑے آرام سے نجات مل گئی، بلکہ بعض دفعہ وہ پھنس جاتی ہے. پھنس یوں جاتی ہے کہ پہلی سے طلاق صحیح نہیں ہے، دوسری سے اگر نکاح کیا جائے گا تو وہ حرام ہے. تو بہت زیادہ تحقیق کریں، جستجو کریں کہ یہ جو طلاق فلانے نے پڑھائی ہے بغیر شوہر کی اجازت کے، کیا یہ صحیح ہے یا اس نے اپنی جیب گرم کر کے لیٹر لکھ کے دے دیا ہے. اسی طرح جو کورٹ کی طلاقیں ہیں، کیا وہ صحیح ہیں؟ بالکل باطل ہے. یاد رکھیں، کورٹ کی طلاق کے بعد دوسری شادی نہیں ہوتی جب تک صیغے نہ پڑے جائیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ کسی نے کورٹ سے طلاق لی یا غلط طلاق ہو گئی اس نے دوسری شادی کر لی، 10 سال کے بعد اگر اس عورت کو مسئلہ پتہ چل رہا ہے کہ میری شادی غلط تھی اور کورٹ کی طلاق صحیح نہیں ہوتی، تو عیناً اس کو اسی وقت اپنے اس دوسرے شوہر سے، کہ جو اس کا شوہر نہیں ہے، جس کو وہ شوہر سمجھ رہی تھی، واجب ہے کہ فوراً الگ ہو جائے. اور یہ بیوی کس کی کہلائے گی؟ ابھی بھی اس پہلے والے کی. تو ان مسائل کو خود مومنین کو جاننا چاہیے کہ اس پہ ٹوکیں، اس پہ روکیں. تو خیر آخر زمانے میں طلاقیں عروج پہ ہوں گی. طلاقوں کی ایک وجہ یہی ہے کہ عیاشی، فحاشیت، فلمیں. ہوتا کیا ہے کہ بہت زیادہ انسان آئیڈیلسٹک ہو جاتا ہے، ہر وقت ایک آئیڈیل کی تلاش میں رہتا ہے. تو چلا محترمہ جو ہے نہ صورت کی، نہ شکل کی، نہ پڑھائی کی، نہ لکھائی کی، ذہن میں ان کے ہیرو گھوم رہا ہے. یہی حال محترم کا ہے کہ وہ بھی ان کے ہمیشہ ایک ہیروئن نظر آ رہی ہے. بقول ایک صاحب کہ ہم اتنے سال بمبئی میں رہے، ہمیں کوئی خوبصورت لڑکی نظر نہیں آئی. وہ تو ظاہر ہے چند ہوتی ہیں خوبصورت، ان میں کی بھی ڈینٹنگ پینٹنگ کی جاتی ہے، اتنا زیادہ ان کا جو ہے وہ میک اپ کیا جاتا ہے، تب جا کے جلوہ نظر آتا ہے. آپ چاہ رہے ہیں ایسی حوریں آپ کو بھی مل جائیں، تو ایسی حوریں تو اتنی کم ہیں کہ وہ ہر کسی کو نہیں ملیں گی. پھر جتنے ہیرو ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ بہت خوبصورت ہیں. کچھ ان میں سے خوبصورت ہوتے ہیں، باقی بہت نارمل سے ہوتے ہیں. وہ ڈینٹنگ پینٹنگ اتنی ان کے کی جاتی ہے، وہ اللہ آپ ان کو دیکھیں تو بعض کے آپ دیکھیں گے بدبو آ رہی ہے، دانت پیلے ہیں. سامنے والے کا ایک اعتراض یہی ہے کہ ان کے ساتھ بات ہی نہیں کی جاتی، ان کے تو بدبو آتی ہے، آدمی عجیب و غریب ہے، بدتمیز قسم کا ہے. فلموں میں آپ کو اچھا لگ رہا ہے. وہ اسی ہمارے معاشرے کے سٹینڈرڈ کے لوگ ہیں جس کے ہم لوگ ہیں، کوئی الگ کوئی مخلوق نہیں ہے. لیکن بلاخر ٹی وی نے اور فلموں نے نتیجہ دکھایا کہ لوگ بالکل ایک آئیڈیل کی تلاش میں ہو گئے ہیں. پھر اس کے بعد جو ایک بہت بڑا دخل ہے ان شادیوں کی ناکامی میں، محترم محبوب کسی کے ہوئے، شوہر کسی کے ہوئے، محترمہ محبوبہ کسی کی تھیں اور زوجہ کسی کی ہوئی. شادی ان دونوں کی آپس میں ہوئی ہے، دل دونوں کے ابھی تک ایک کا ادھر ہے شرق میں، ایک کا ادھر ہے غرب میں. اگر شادیاں ان کی بھی ہو گئی ہیں تو بھی دلوں میں خواہش یہ ہے کہ کاش اس کی طلاق ہو جائے تو میں اس سے شادی کر لوں. یہ ادھر سوچ رہی ہیں کاش یہ مجھے طلاق دے دے یا مر جائے اور وہ اب تک کوارا بیٹھا ہے، میری اس سے ہو جائے. جب شادیوں میں بعض جگہ یہ کیفیت ہوگی تو ہوگا کیا؟ یہ وہ کیسز ہیں، آپ کو تعجب ہوگا کہ جو خود ہمیں دیکھنے کو اور سننے کو ملتے ہیں، اور بعض دفعہ تو ایسے لطیفے ہوتے ہیں کہ ہنسی آتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. کہ جن میں سے ایک واقعہ وہ کہ ہم نام نہیں لیتے اور کسی کو توجہ بھی نہیں ہوگی کہاں کا ہے کیا ہے، لیکن ایک سچا واقعہ ہے کہ ہم خود ایک جگہ ملانے کے لیے گئے تو راستے میں لڑکے والوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ تو ایسا کیس ہے اور ایسا کیس ہے. ہم نے کہا وہیں جا کے بات ہوگی. انہوں نے جو بات بتائی تھی وہ بات عجیب سی تھی. میں نے کہا وہیں جا کے بات ہوگی. تو خیر وہاں جا کے بڑی کوشش کی لڑکی کو ملانے کی، اور یہ لڑکی جو ہے وہ کنٹرول ہونے والی نہیں تھی. تو وہی والی بات جو انہوں نے وہاں کہی تھی، انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ ہوا تھا. اور لڑکی کہتی ہے ہاں ہوا تھا. وہ کیا ہوا تھا؟ آپ کو تعجب ہوگا کہ شادی ہو گئی ہے، شادی کے بعد یہ سچا واقعہ ہے، خود ہم نے ڈیل کیا ہے اس کو. شادی ہو گئی ہے، شادی کے بعد محترمہ ملک سے باہر گئی ہیں. اس کے بعد وہاں جانے کے بعد جو ولیمہ ہوا ہے اس سے پہلے ایک مجلس ہے یا بالآخر کوئی ایک تقریب ہے، اس میں دعا ہوئی ہے. دعا میں وہ اپنی نند کی اور جیٹھ کی بیٹیوں سے اور خاندان کی جو اور بیٹیاں ہیں ان کے تقریباً ہم عمر، ان سے کہتی ہیں اور خواتین سے کہتی ہیں محترمہ جو یہاں سے گئی ہیں کہ دعا کرو. تو لوگوں نے کہا کیا دعا کریں؟ کہ دعا کرو مجھے میرا محبوب مل جائے. یہ والی بات جب لڑکے والوں نے ہم سے کہی تھی گاڑی میں تو ہم نے کہا نہیں اب اس پر ایسی کوئی بات نہ کریں، وہاں جا کے مل کے بات ہوگی. جب انہوں نے پوچھوائی تو خود ہم دنگ رہ گئے کہ ہاں میں نے کہا تھا.
شادی ہو کے پہنچی ہیں, دعا کر رہی ہیں محبوب مل جائے. وہ داستان نہیں ہے, کسی کا سنا ہوا نہیں ہے, خود ہم اس میں سے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا, لڑکی دوبارہ پلٹنے کو تیار نہیں. وجہ کیا ہے؟ فلموں کی زندگی سروں کے اوپر مسلط ہوئی ہے, پاک دامنی اور عفت کم ہو رہی ہے. لڑکے اور لڑکیاں اتنے لڑکے لڑکیوں کو دیکھ چکے ہوں گے کہ اب ایک کے اوپر قناعت نہیں کریں گے. یہ ہوگا اب, آپ کہیں گے جی ہمارے یہاں نہیں ہوتا, آپ کے یہاں نہیں ہوتا ہوگا, ابھی نہیں ہو رہا, ابھی نہیں ہو رہا ہوگا, بالآخر ہوگا. کیوں کہ جس یورپ کی ہم تقلید میں اور جس یورپ کی ہم اطاعت میں چل رہے ہیں وہاں تو ہو رہا ہے. یہ یورپ امریکہ میں ویسٹرن کنٹریز میں تو ہو رہا ہے اور ہم وہیں جا رہے ہیں. اگر آپ سوچتے ہیں کہ ایسا پاکستان میں نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ پاکستان میں نہیں رہتے ہیں. اگر آپ سوچ رہے ہیں پورا پاکستان جعفر تیار ہے تو یہ آپ کی نادانی ہے. یہاں پر اگر سب شیعہ ہیں اور درس و دروس چل رہے ہیں تو نہ سمجھیں کہ یہ سارا پاکستان ایسا ہے, سارا کراچی ایسا ہے. نا, اس وقت وہ کام ہو رہے ہیں کہ انسان دنگ رہ جائے. اس وقت اسی کراچی میں بعض جگہ جو گھروں کے نقشے بن رہے ہیں تو اس کے اندر باقاعدہ پوچھا جا رہا ہے کہ بار کہاں بنائیں گے, اور بار بن رہی ہے شیعوں میں بھی سنیوں میں بھی. پوچھا جا رہا ہے اسنوکر کی ٹیبل کہاں لگائیں گے, اس کے ساتھ ایک بار کی جگہ ہوگی, ہاں ہوگی. بار ڈیزائن ہو رہا ہے. اس وقت آپ بڑے فرنیچر والوں کے جائیں تو باقاعدہ شراب کی الماریاں, اسکلریز وغیرہ بن رہی ہیں. مکی مسجد کے پیچھے آپ جائیں, سامنے بہت بڑی اچھے جسے کہا جائے اسٹینڈرڈ کی فرنیچر کی دکان ہے. کچھ دن ہم پہلے گئے, ہر دکان میں تقریباً ایک شراب کی وہ تھی. ہم نے جن کی دکانوں پہ گاؤں نصیحت بھی کی, آپ کام کیوں کر رہے ہیں؟ ایسی ڈیمانڈ ہے. ہم نے کہا آپ ڈیمانڈ ہے, ایسا کام کیوں کر رہے ہیں حرام؟ سمجھا سکتے ہیں, سمجھایا, بالآخر سنیوں گے بھی تو حرام ہے. تو یہ سلسلہ اب یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے یہاں شراب فی الحال نہیں ہے تو آئندہ بھی نہیں ہوگی, تو یہ نادانی ہے. ابھی آپ اور ہم بوڑھے ہوں گے, ہماری اولاد ممکن ہے کسی کمپنی کی ڈائریکٹر ہوگی تو اس کے ڈرائنگ روم میں شراب ہوگی. آپ اور ہم 70 سال کی عمر میں شاید اس پہ کنٹرول نہیں رکھ سکیں گے. ہم محتاج ہوں گے کسی جگہ رہنے کے, اس نے ہمیں رہنے کی جگہ دی ہوئی ہوگی ہماری اولاد نے, اور جو اس کا آفس ہوگا وہاں شراب چل رہی ہوگی. یہ اس وقت کراچی میں ہو رہا ہے, لیکن یہ سلسلہ ابھی کم ہے, یہ بڑھتا چلا جائے گا, بڑھتا چلا جائے گا, بڑھتا چلا جائے گا. اس وقت بعض لوگوں کے جو اپنے آپ کو بزنس مین و تاجر کہتے ہیں اور وہ کہ دیندار ہیں, دیندار سے مراد نمازیں بھی پڑھتے ہیں, شیعہ بھی ان میں سے ہیں, سنی بھی ان میں سے ہیں, گھروں میں روزے بھی ہوتے ہیں, افطار پارٹیاں بھی ہوتی ہیں, مجالس بھی ہوتی ہیں, لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ ان کے آفس میں بھی شراب کے لیے مخصوص جگہ اور گھر میں بھی شراب کے لیے مخصوص جگہ ہے. یہ ہم خود دیکھ چکے ہیں. شیعہ, سید, نمازی, زیارتوں پہ جانے والے, لیکن کہتے ہیں بزنس میں تو یہ ضروری ہے, بزنس مین آتے ہیں, ہم کہاں سے لائیں, یہ ہمارے ضروری ہے. اگلا مرحلہ کیا ہوگا, گھروں کے اندر پینا بھی شروع کیا جائے گا. ابھی وہ دروازہ بند کر کے پی رہے ہیں. اولادوں کو پتا ہے کہ اندر فریج کیوں ہے, اندر برف کیوں ہے, اندر کے گلاس کیوں ہے, سب اولادوں کو پتا ہے. آج اولاد 18 سال کی ہے, نہیں پی رہی ہے تو کیا مطلب, کل کی 28 کی اور 38 کی ہوگی تو نہیں پیے گی. بڑھتا جا رہا ہے. تو آخر زمانے میں شراب بھی ہوگا عروج پہ, شراب عروج پہ ہوگی. شراب کی دکانیں کثرت سے ہوں گی. اس وقت مسلمان ممالک میں اگر دیکھا جائے تو شاید ایران اور ایک سعودی عرب, ایک آدھ ملک ایسا ہے جہاں شراب پہ پابندی ہے. وہ اللہ دبئی اور یو اے ای میں چلے جائیں, ہر جگہ شراب ہے, فراوان ہے شراب. حتیٰ بھی چند سال سے تو عالم یہ ہے کہ شراب خانے ماہ رمضان میں بھی کھل رہے ہیں, حتیٰ دن میں کھل رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو مسجد جانا ہے مسجد جائے, ہم نہیں روک رہے. جس کو نائٹ کلب جانا ہے نائٹ کلب جائے, جس کو شراب پینی ہے شراب پیے. ہم زبردستی تو نہیں منہ میں ڈال رہے. یہ بات کھل کے ہونے لگی. پاکستان میں اس وقت کراچی میں عالم یہ ہے کہ 30-40 شراب کی دکانیں چل رہی ہیں, اور سپاہی صحابہ اور لشکر جھنگوی کو آپ میں سے کوئی بھی اگر میل ویل کرے ان کی ویب سائٹ پہ جا کے کہے کبھی ان پہ بھی دھماکے کیا کرو شراب کی دکانوں پہ. سارے دھماکے تمہیں شیعوں بھی نظر آتے ہیں کہ شراب تمہارے مذہب میں جائز ہے, جو بھی تمہارا مذہب ہے, کیونکہ تم سنی تو نہیں ہو. سنیوں میں تو حرام ہے, تم سنی نہیں ہو اس کا مطلب ہے. تو یہ سلسلے بڑھتے چلے جائیں گے, کنٹرول نہیں ہوں گے. لیکن اگر کنٹرول ہوں گے اور ہم بچ سکتے ہیں
اپنے گھر والوں کو, عزیز اور رشتہ داروں کو, اعزا کو, اقربا کو, محلے والوں کو بچا سکتے ہیں کچھ دنوں کے لیے, 1 صدی کے لیے, 2 صدی کے لیے, یا 10 سال یا 20 سال کے لیے. وہ کس کے ذریعے سے؟ امر بالمعروف اور نہی علی المنکر کے ذریعے سے. صلوات پڑھیں پر محمد طلاقوں کی ایک اور وجہ جو بہت زیادہ اہم ہے, خواتین کی مادی توقعات بہت بڑھ گئی ہیں. 10,000 شوہر کما رہا ہے تو کم ہے, ظاہر 10,000 آج تو کل کو اتنا نہیں ہے. 20 کما رہا ہے تو کیا ہے, زیادہ ہے, وہ بھی کم ہے. آپ کے خیال میں تنخواہ 50 ہو جائے گی تو کیا زیادہ ہے؟ 50 بھی کم ہے. آپ کو تعجب ہوگا کہ جن کے یہاں 10 لاکھ آمدنی ہے 10 لاکھ کم پڑ رہے ہیں. اسٹینڈرڈ اتنا آرٹیفیشل مینٹین کیا جا رہا ہے, اتنا تظاہر کیا جا رہا ہے, اتنا ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جتنے پیسے آ رہے ہیں اتنا کم ہے. اس وقت ایک متوسط گھروں کے اندر ایک پرابلم کہ جو عام طور پہ ہم خواتین کو اپنے مدرسوں میں ادھر ادھر توجہ دلاتے ہیں, اور اختلافات اور ٹینشن کا ایک سبب جو ہے وہ یہ بھی بنا ہوا ہے, خواتین کی بہت زیادہ توقعات پیسے کے اعتبار سے. یعنی فرض کریں جی ان میں نہیں ہے, گناہوں میں نہیں ہے, سابقہ زندگی پاک تھی, اس پر بھی کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن کیا ہے, خرچے اور توقعات اتنی ہیں کہ شوہر کو تنگ کیا ہوا ہے, زندگی خراب ہوئی ہوئی, دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہوئے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک کام جو بہت زیادہ عام ہے اور ممکن ہے کہ خواتین سنیں تو اس پہ توجہ دیں. پتہ چلا شوہر کما رہا ہے 10,000 15,000, بیسیاں ڈلی ہوئی ہیں. چلے گا بیسیاں ڈلی ہوئی ہیں واقعی گھر کو چلانے کے لیے تو بہت اچھی بات ہے. تو چلو جی ایک نکلے گی تو بیٹی کا کچھ بنا دیں گے, دوسری نکلے گی کوئی فرنیچر لے لیں گے, تیسری نکلے گی گھر کو مینٹین کریں گے, بڑی اچھی بات ہے. پتہ چلا ساری بیسیاں ڈلی ہوئی ہیں کہ میری فلانی بہن کی شادی ہوگی تو اس وقت یہ نکلے گی 10,000 مجھے, 20,000 اس کو دینا ہے اور 25,000 کے اپنے جوڑے بننے ہیں. بھائی کی شادی ہوگی تو اس میں 20,000 کا مجھے سیٹ دینا ہے. تنخواہ کتنی ہے شوہر کی؟ 15,000. ہر شادیوں میں کتنا جا رہا ہے؟ 20,000 30,000 40,000 50,000. اب تو نوبت یہ ہے کہ بعض جگہ سننے میں آتا ہے شوہر کتنا کما رہا ہے؟ 15,000. بھائی کو شادی میں کتنے دیے؟ 50,000 کا سیٹ. 50,000 کچھ بھی نہیں, 2.5 تولے بنے گا, 2.5 بھی نہیں بنے گا. بلکہ کیا سوچ کے دیا جا رہا ہے؟ اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے, اپنے شوہر کی فکر نہیں ہے. صبح 6 بجے وہ اٹھتا ہے, 8 بجے آفس پہنچتا ہے, رات کو دوبارہ 8 بجے سے یہاں گھر پہنچتا ہے, وہاں 1000 سیاسی مشکلات آفس کی برداشت کرتا ہے, اس کے بعد خون پسینے کی کمائی لے کے آتا ہے. تو یہ ان چیزوں میں جا رہی ہے. بھائی بہن اہم ہے, یہ عورتوں کا بہت پرابلم اس وقت بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہم و غم بھائی بہن, ہم و غم ماں باپ, ہم و غم اپنا گھر. بہت زیادہ طلاقوں کا جو رجحان آ رہا ہے, جواب مل رہا ہے وہ یہ ہے. ابھی آپ کو تعجب ہوا, جو ٹیکسی میں ہم آئے, بچی اس کے ساتھ بیٹھی تھی. ابھی جنہوں نے ہم سے دعا کا بھی کہا تھا, انہوں نے آپ نہیں کہا تھا شاید, بچی ساتھ بیٹھی تھی. تو خود وہ بولا کہ بچی میرے ساتھ رہتی ہے, یہاں سے وہ ہوا, میں اس کو لے کے چلتا ہوں. کیا ہوا پرابلم؟ سسر صاحب پہ اعتماد کیا, پلاٹ مل کے لے لیا, وہ پورا مار کے بیٹھ گیا, بیوی اس میں شامل. اس سے پہلے کیا ہوا؟ موصوف ٹیکسی چلانے والا کہتا ہے کہ وہاں سے میں اپنی زمینیں بیچ کے آیا, پنجاب میں جو آخری بچی تھی, 2,90,000 لائے گھر پہ رکھے کہ اس سے گھر بنوائیں گے, جو زمین مل کے لیے آدھے کے ہم بنوائیں گے. پتہ چلا 2,90,000 بہن کی سالی کی شادی ہوئی, سالے کی شادی ہوئی, اور بڑی سالی کی بیٹی کی شادی ہوئی, 2,90,000 والسلام. یعنی عورت کو فکر ہی نہیں ہے کہ میرا شوہر اس پر ٹیکسیاں چلا رہا ہے, عورت کو فکر ہی نہیں ہے کہ ہمارا گھر نہیں ہے. سارا ہم و غم یہ ہے کہ جو آرٹیفیشل زندگی گزر رہی ہے, یہ جو ایک دن کی شادی ہے, اس میں مجھے 50,000 خرچ کرنے ہیں. ایسی 10 اور 20 شادیاں ہوں گی اور پھر ہوتی چلی جائیں گی, نہ اپنی فکر, نہ اپنے شوہر کی فکر, نہ اپنے بڑھاپے کی فکر, نہ اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر, نہ اپنی شادیوں کی فکر. حتیٰ بعض خواتین تو یہ کہتی ہیں کہ ہم نے خود سنا ہے کہ ہم نے اتنا دیا ہے اپنی بہنوں کو, بھائیوں کو, بھانجوں کو, اور بس اب ہماری بچی کی شادی ہوگی تو ہمیں تو زیور بنانے کی ضرورت نہیں, سب واپس آ جائے گا. پتہ چلا اپنی بچی کی شادی ہوئی, کسی نے کچھ نہیں دیا. یہ ہم نے بعض کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ ہم تو اسی اس میں تھے
کہ ہم نے اپنی فلانی سالی کو وہ دیا تھا اور فلانے سالے کی شادی کرائی تھی اور فلانے کا یہ کرایا تھا اور فلانے کا یہ کرایا تھا، اب ہمیں تو یہی تھا ہماری بچی کی شادی ہوگی تو اتنا اتنا تو آئے گا ہی، پتہ چلا کسی نے کچھ نہیں دیا۔ ہر آدمی نے حقیقت پسندی سے سوچتے ہوئے 500 یا 1000 پکڑا دیے کہ ہمارے حالات تو اجازت نہیں دیتے، آپ کے حالات اجازت دیتے تھے، آپ نے ہمیں دے دیا تھا، ہمارے حالات فی الحال اجازت نہیں دیتے۔ تو ایک بہت بڑی پرابلم گھروں کے اندر یہ ہے کہ جس میں ایک بہت بڑا دخل خواتین کا ہے۔ کوئی ضرورت مند ہو انسان کرے، دینا ہو ادھار کی نیت سے دے، لیکن اپنے آپ کو قربان نہ کرے، اپنے گھر کو برباد نہ کرے، اپنی زندگی کو برباد نہ کرے، خود بھی سادگی سے رہے۔ دوسرے کی شادی ہو رہی ہے، وہ کہتا ہے 20,000 چاہیے مانجے کے لیے، کو مانجا ہم اپنا خود مانجا نہیں کریں گے تو تمہیں کیسے دے دیں مانجے کے لیے پیسے؟ 25,000 حرام کے لیے پیسے دے دیں؟ ضروری ہے یہ؟ ادھار چاہیے دے دیں گے، کب دو گے؟ گواہ بنائے انسان۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس کے بغیر زندگی خراب ہو رہی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ آخر دور میں طلاقیں ہوں گی، عروج پہ ہوں گی، گناہ عروج پہ ہوں گے، فسق و فجور عروج پہ ہوگا، رقص اور موسیقی عروج پہ ہوگا۔ جو سب سے زیادہ اہم کام ہے وہ یہ ہوں گے۔ جب یہ ہوں گے تو اس کے بعد معاشرہ پورا کا پورا گرتا چلا جائے گا، معاشرہ پورا کا پورا خراب ہوتا چلا جائے گا۔ کس اعتبار سے؟ مذہبی اعتبار سے اور اخلاقی اعتبار سے۔ ختم ہو گیا سب، عفت پاک دامنی کا وجود نہیں رہا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ تصور کرے جتنے بھی لڑکی لڑکا وہاں پر ہیں مسلمان سب برباد ہیں، نہیں۔ پرسنٹیج کے اعتبار سے، کیونکہ والدین یورپ امریکہ کے ایسے ہیں کہ اتوار کو اپنے بچوں کو اسلامک سینٹر میں ضرور لے جاتے ہیں، لہٰذا پرسنٹیج کے اعتبار سے یورپ میں رہنے والے شیعہ بچے یہاں کے بچوں سے بہتر ہیں پرسنٹیج کے اعتبار سے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ نہیں یورپ اچھا ہے، وجہ یہ ہے کہ والدین ہفتے میں ایک دن اپنے بچوں کو اسلامک سینٹر لے جاتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ سارے سال جو علماء ہیں ان کے درس و دروس چلتے رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں آپ کو بہت سارے ایسے بچے ملیں گے جو 365 دن ایک دن بھی مدرسے نہیں جاتے ہیں، اور اگر جاتے ہیں تو محرم میں مجلس جاتے ہیں، اور ایسی مجلس میں جاتے ہیں جس میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہے کہ پرسنٹیج کے اعتبار سے یورپ اور امریکہ میں بچے رہنے والے پاکستان کے اور انڈیا کے بہتر ہیں یہاں کی نسبت۔ 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 250 سال پہلے اور چلے جائیں، کیونکہ ان کے ظاہر 100 سال پہلے بھی کم ہو گیا تھا بہت، 200-250 سال پہلے چلے جائیں تو ان کے اس زمین تک کے اسکرٹ تھیں، میکسیاں تھیں، آستینیں ان کے یہاں ہوتی تھیں، گلے ان کے بند ہوتے تھے، ایسے کالر ہوتے تھے، اور جب نکلتی تھیں تو ایک ٹوپا سر کے اوپر پہنتی تھیں اور ایک چادر نما چیز تھی چنٹوں والی جس کو یہاں باندھتی تھیں۔ 250 سال پہلے، 200 سال پہلے، 150 سال پہلے۔ ابھی بھی آپ گاؤں دیہات میں جائیں اور یانیت کم ہے۔ ابھی بھی آپ امریکہ میں چلے جائیں جو اسپینش قبائل ہیں، اسپینش مانے جاتے ہیں، ابھی بھی ان کا ڈریس ہے، آستینیں اتنی ہوتی ہیں اور اس طرح کالر والی قمیضیں ہوتی ہیں، شرٹ جو ہے وہ اسکرٹ کے اندر ہوتی ہے اور اسکرٹ ان کا یہاں تک ہوتا ہے، بالکل جسم ڈھکا ہوا۔ ہمارے یہاں ایک زمانہ تھا خواتین پردوں میں تھیں، بے پردگی شروع ہوئی، پہلے میراسنیں گاتی تھیں، اب گھر کی خواتین گانے لگیں۔ پہلے جو ہے وہ غلط خاندان کی لڑکیاں فقط ہیروئن بنتی تھیں، تدریجاً دور آیا کہ اب تو شرفا خاندان کی زیادہ ہیں، کیا شیعہ کیا سنی۔ لیکن یہ دھماکے کہاں سے شروع ہوئے آپ کو تعجب ہوگا۔ خود انڈیا کے اندر ایک بہت بڑا دھماکہ تقریباً 70 سال پہلے، 60 سال پہلے ہوا کہ جس میں پورا علی گڑھ ہل کے رہ گیا تھا۔ آپ کو تعجب ہوگا، یہ شاید بعض بزرگوں کو پتا ہو کیا ہوا تھا۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں، علی گڑھ میں جو ایک مین کالج تھا عبداللہ گرلز کالج، سر عبداللہ کا، ان کی 2 بیٹیاں تھیں اور دونوں بہت زیادہ پڑھی لکھی تھیں۔ ایک آخر تک پروفیسر رہیں کہ جن کا نام تھا خورشید، جن کا نام تھا ممتاز، وہ آخر تک پروفیسر رہیں اور کالج ان کے ہاتھ میں رہا۔ دوسری بیٹی کہ جس نے اس وقت ڈبل ایم میں انگلش میں کیا، کب کی بات ہے کہ تصور کر سکتے ہیں، تقریباً 40 ڈبل ایم میں کیا، شادی ہو گئی اور اس کے بعد محترمہ بمبئی پہنچی اور ہیروئن بن گئی۔ پورے انڈیا میں تہلکہ تھا
خصوصاً علی گڑھ میں تہلکہ تھا کہ یہ کیا ہوا، سر عبداللہ کی بیٹی، اتنا بڑا کالج چلانے والا اور دیندار خاندان، اس کی بیٹی جو ہے وہ ہیروئن بن گئی. کیا نام رہتا محترمہ کا؟ خورشید مرزا. بعد میں وہ یہاں بزرگوں کا کردار کرتی تھی بڑھاپے میں ٹی وی پہ. دھماکہ کر دیا تھا، پورا انڈیا ہل کے رہ گیا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس دھماکے کا نتیجہ نہیں نکلا؟ اس دھماکے کا نتیجہ یہ نکلا کہ تدریجاً چیز نارمل ہونے لگی، نارمل ہونے لگی. ایک دن کے اندر نہیں ہوا، 2 دن کے اندر نہیں ہوا، ابھی بھی اتنا نارمل نہیں ہوا کہ جی ہمارے گھر کی خواتین بڑے آرام سے چلی جائیں، لیکن بالآخر پہلے سے زیادہ ہو گیا. لیکن آئندہ 30-40 سال میں کہا جائے گا جس طرح ٹیچنگ کا جاب ہے، کوئی بات نہیں، ہماری بیٹی کیا کر رہی ہے، ڈائریکٹر ہے، دوسرا کہے گا پروڈیوسر ہے، تیسرا کہے گا جی اس وقت وہ اسکرپٹ لکھی، چوتھا کہے گا وہ ہیروئن ہے، دوسرا کہے گا وہ ڈراموں میں کام کر رہی ہے، وہ آج کل کیا کر رہی ہے، وہ پارٹ ٹائم اسٹیج پہ کام کر رہی ہے. تدریجاً 50 سال کے اندر چیز نارمل ہو جائے گی اگر ہم لوگوں نے نہیں روکا، امر بالمعروف نہیں کیا، نہیں علی المنکر نہیں کیا. لیکن یہ کام ظہور سے پہلے بڑے شدید کام ہوں گے. ایک ہمارے استاد کے بقول کے ظہور سے پہلے شادیاں مومنین کی بڑی مشکل سے ہوں گی. یہ ان کا ایک نظریہ تھا، خاص تحلیل تھا، کسی روایت سے میں نکالا تھا، کیونکہ اس روایت کو خود ہم نے نہیں دیکھا، اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ مومن کو مومنات مشکل سے ملیں گی اور مومنہ عورت کو مومن مشکل سے ملے گا. نتیجہ کیا ہوگا کہ بیٹھے ہوئے ہوں گے لوگ. آج بھی تقریباً یہی کیفیت ہو رہی ہے، اور خصوصاً نوجوان اور نوجوانوں کے گھر والے اس چیز کی جانب توجہ دیں کہ ایسی باتیں نہ ہوں کہ جتنی لڑکیاں دیندار یا مدرسوں میں پڑھ رہی ہیں، بعض دفعہ خود ہمارے یہی سید زادے کے جن کے گلوں میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے سید کی تختی کے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دیندار لڑکی نہیں چاہیے. بعض دفعہ مائیں اور باپ کہتے ہیں کہ ہمیں پردے والی لڑکیاں نہیں چاہیے، نارمل لڑکی چاہیے. نارمل لڑکی کیا ہوتی ہے؟ اس کا مطلب ہے ماحول خراب ہو رہا ہے. یہ کہاں تک جائے گا؟ اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ